बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम बात करेंगे कांपें टांग गई हैं और इमरान खान का जो 9 हलकों में इलेक्शन लड़ने का ऐलान था उसके ख़िलाफ़ ये लाहौर हाई कोर्ट पहुँचे हैं मुस्लिम लीग नून और PDM, और इन्होंने एक दरख्वास्त दायर की है जिसके ऊपर कल समाअत होने जा रही है। उस दरख्वास्त में इन्होंने जो मिन्नत तरला किया है हाई कोर्ट का, और जिसमें ये कहा है कि खुदा के लिए हमें इमरान खान से बचा लें, खुदा के लिए हमारे लिए इमरान खान को रोका जाए कि वो 9 हलकों में इलेक्शन ना लड़ें और वो किसी हलके में इलेक्शन ना लड़ें ताकि हमारे लिए कहीं हम मुकाबले में तो आ जाएं। अगर इमरान खान ने 9 हलकों में इलेक्शन लड़ा तो हम कहाँ जाएंगे। बड़ी दिलचस्प और अहम एप्लीकेशन दायर की गई है, उसकी तफसील मैं आपके साथ शेयर करूंगा। और साथ हम बात करेंगे ममनुआ फंडिंग केस में जो इलेक्शन कमीशन है, इलेक्शन कमीशन की तरफ से एक और कार्रवाई शुरू की गई है, नए सिरे से शोकाज जारी किया गया, उसकी तफसील भी मैं आपके साथ शेयर करूँगा। पहले मैं आपको बताता चलूँ कि ये कार्रवाइयाँ सिर्फ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ख़िलाफ़ नहीं हैं। FIA ने मोना सिलाई की जो ज़मानत मंजूर हुई थी उसको भी चैलेंज कर दिया है लाहौर हाई कोर्ट में। FIA की अब बदनीयती देखें कि FIA ने आज तक जो 16 अरब रुपए की मनी लॉन्ड्रिंग का केस था शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज, जिसके बारे में FIA की जो अदालत है, खसूसी अदालत, वो ये फरमा रही है कि जब तक मुलजमान की ज़मानत मंजूर नहीं हुई थी ये अदालतों में पेश भी होते थे, कार्रवाई का हिस्सा भी बनते थे। जैसे इनकी ज़मानत मंजूर हुई है ये अदालतों में पेश होना ही छोड़ दिया है। अब ये बात अदालत खुद कह रही है और आज के दिन तक FIA ने इस ज़मानत को चैलेंज नहीं किया, ज़मानत के फ़ैसले को हाई कोर्ट में चैलेंज नहीं किया। 16 अरब रुपए की मनी लॉन्ड्रिंग का केस है और क्लियर कट केस है, उसमें JIT की जो रिपोर्ट है वो सामने आ चुकी है और उसमें जो इनके ख़िलाफ़ तहकीकात हैं वो अपने मंतकी अंजाम तक पहुंच चुकी हैं। फ़र्द जुर्म आयद होने का मामला सामने आ गया है, लेकिन उसके बावजूद FIA ने आज तक उनके ख़िलाफ़ जो अब बदनीयती देखें, और यही बात जो हाई प्रोफाइल केसेस के हवाले से उमर अता बंदयाल साहब ने एक सुओ मोटो लिया था, काश उसके ऊपर दोबारा कोई समाअत हो जाती और अदालतें देख लेती कि इस मुल्क में, हमारे मुल्क में हो क्या रहा है, तो शायद चीज़ें बेहतर हो जाती। बहरहाल FIA मनी लॉन्ड्रिंग के मुकदमे में बैंकिंग जराइम कोर्ट ने जो काफ लीग के रहनुमा मोना सिलाई की ज़मानत मंजूर की थी, अबूरी ज़मानत कन्फर्म की थी, उसको चैलेंज करने जा रहे हैं लाहौर हाई कोर्ट में। FIA ने दरख्वास्त का मतन तैयार करके डिप्टी अटारनी जनरल के ऑफिस में पहुंचा दिया है। FIA ने मौक़िफ़ अख्तियार किया है कि मोना सिलाई की ज़मानत हक़ाइक़ के बरअक्स मंजूर हुई है। मज़ीद तहकीकात के लिए मोना सिलाई की गिरफ़्तारी मतलूब है। दरख्वास्त गुज़ार ने इस्तदा किया कि अदालत मोना सिलाई की अबूरी ज़मानत के हुक्म को कलअदम करार दे। FIA और डिप्टी अटारनी जनरल की हतमी मंजूरी के बाद लाहौर हाई कोर्ट में यह दरख्वास्त दायर की जाएगी। मोना सिलाई के ख़िलाफ़ 15 जून को FIA लाहौर ने मनी लॉन्ड्रिंग का एक मुकदमा दर्ज किया था और उसमें मोना सिलाई, नवाज़ भट्टी, मज़हर अब्बास, शहरयार जावेद, वजीह और मोहम्मद खान भट्टी पर करोड़ों रुपए की मनी लॉन्ड्रिंग का इल्ज़ाम था और इनको मिला के इन्होंने 24 अरब रुपए की मनी लॉन्ड्रिंग बनाई थी मुख्तलिफ मुलज़मान को मिला के, और उसमें इनको अदालत ने ये 15 जून को मुकदमा दर्ज हुआ था और फिर अदालत ने इनकी ज़मानत कन्फर्म की थी और इनकी ज़मानत मंजूर की थी। अब इनकी बदनीयती देख लें आप FIA की कि मोना सिलाई के ख़िलाफ़ तो कैंसलेशन ऑफ बेल दायर करने जा रहे हैं, लेकिन आज तक शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज के ख़िलाफ़ इन्होंने कैंसलेशन ऑफ बेल मूव नहीं की। जबकि दूसरी तरफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ख़िलाफ़ जो कार्रवाइयाँ हैं, और ये सारी की सारी जो कार्रवाइयाँ हैं वो हैं आपके इलेक्शन कमीशन की। इलेक्शन कमीशन ने ममनुआ फंडिंग केस की तहकीकात में जो अहम पेशरफ्त सामने आई है, और ये 2 अगस्त का जो फैसला था जिसको चैलेंज किया गया है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने, जिसके ऊपर कल समाअत होने जा रही है, उसमें इलेक्शन कमीशन का जो शो कास्ट था और सारी चीज़ों को चैलेंज किया गया था। दूसरी तरफ FIA ने कार्रवाई शुरू की थी और अब उसमें जो पेशरफ्त सामने आई है, हुकाम के मुताबिक ज़्यादातर बैंकों का डाटा FIA को मसूल हो गया है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो मुख्तलिफ सदूर थे, ये 2008 से 2013 का यह सारा मामला था, तब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पब्लिक ऑफिस होल्डर नहीं था कोई भी इनका रहनुमा। जब इनके पास मरकज़ी अकाउंट में पैसे आए तो इलेक्शन मुहिम के लिए और इलेक्शन 2013 का इलेक्शन लड़ने के लिए इन्होंने जो सूबाई सदूर थे उनको कहा कि आप अपने अकाउंट्स खुलवाएं और आपको हम पैसे भेजेंगे ताकि आप अपनी जो सियासी जो स्ट्रगल है उसमें आप उनको, क्योंकि कारकुनान पैसे देते ही इसी मकसद के लिए और इलेक्शन मुहिम के लिए वो पैसे दिए गए थे, बाकायदा अकाउंट खुलवाए और उन अकाउंट्स के ज़रिए वो पैसे ट्रांसफ़र हुए, जिसका अब सवाल जवाब शुरू कर दिया है इलेक्शन कमीशन और FIA ने। अब FIA का ये कहना है कि हमें ज़्यादातर जो है वो डाटा बैंकों का वो मिल चुका है
تاہم کچھ زونز میں بینکوں کا ڈیٹا آنا باقی ہے، وہ بھی جلد آ جائے گا۔ ایف آئی اے بینک اکاؤنٹس میں غبن اور بے نامی اکاؤنٹس کی تحقیقات کی مجاز ہے۔ ایف آئی اے اور بینکنگ ایکٹ کی کئی دفعات موجود ہیں۔ ایف آئی اے اور بینکنگ ایکٹ کی دفعات کے تحت یہ کارروائی جاری ہے، اور کراچی میں بینکوں کے نمائندے ایف آئی اے میں پیش ہو گئے ہیں۔ سابق گورنر سندھ عمران اسماعیل کو طلبی کا نوٹس موصول نہیں ہو سکا۔ جس پتے پر نوٹس بھیجا گیا وہاں سے بتایا گیا کہ وہ اب وہاں پر نہیں رہتے۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ کراچی میں ایف آئی اے کی تحقیقاتی ٹیم آپس میں عدم اعتماد کا شکار ہے۔ اسسٹنٹ ڈائریکٹر عبدالرؤف شیخ تحقیقات سے عملی طور پر الگ ہو گئے ہیں۔ سربراہ تحقیقاتی ٹیم کی جانب سے میڈیا کو بتانے سے بھی روک دیا گیا، اور تحقیقاتی ٹیم سے انسپیکٹر وٹو بھی تبدیل ہو کر ان کی جگہ انسپیکٹر ثناء اللہ کو شامل کیا گیا ہے۔ جبکہ آپ جانتے ہیں کہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں جو ایف آئی اے کے نوٹسز کو چیلنج کیا گیا تھا، اور یہ پاکستان تحریک انصاف کی طرف سے چیلنج کیا گیا تھا، اس میں میں نے آپ کو بتایا تھا کہ قائم مقام چیف جسٹس عامر فاروق صاحب نے اس کا فیصلہ محفوظ کیا تھا۔ تو اس پر جو ایف آئی اے حکام تھے وہ جا کر پیش ہوئے، انہوں نے جا کر کہا کہ ہم ان نوٹسز کو وڈرا کرتے ہیں اور ہم نئے قانون اور آئین کے مطابق نوٹسز جاری کریں گے۔ انہوں نے وہ نوٹسز واپس لے لیے ہیں، اور اسلام آباد ہائی کورٹ نے پاکستان تحریک انصاف کے جو 4 آفس بیئرز تھے ان کی درخواستیں نمٹا دی ہیں، ڈسپوز آف کر دی ہیں، کیونکہ جو کارروائی تھی وہ کارروائی شروع ہوتی ہے آن دی بیسس آف نوٹس، جو نوٹس جاری کیا جاتا ہے ایف آئی اے کی طرف سے سمننگ کا۔ چونکہ ایف آئی اے نے اپنا نوٹس ہی واپس لے لیا ہے تو فی الحال کارروائی ختم ہو گئی۔ چونکہ کارروائی ختم ہو گئی ہے، اس وجہ سے اس درخواست کو مزید چلانے کی ضرورت نہیں تھی۔ اب ایف آئی اے اگر کوئی نیا نوٹس بھیجتا ہے تو اس کو پھر نئے سرے سے چیلنج کیا جائے گا، اور اس کے اوپر جو کارروائی ہے اس کو رکوایا جائے گا۔ تو دوبارہ اگر نوٹس جاری ہوں گے دوبارہ چیلنج ہوگا، اور معاملہ یہاں پہ آئے گا کہ کیا ایف آئی اے کی جورسڈکشن بنتی ہے کہ وہ اس طرح کی انکوائری شروع کرے، کیونکہ یہ جو فنڈنگ ہے یہ نہ تو ریاست کے خلاف استعمال ہوئی ہے اور نہ یہ دہشت گردی میں استعمال ہوئی ہے۔ اس وجہ سے اس پر کیسے جو ایف آئی اے وہ کارروائی کر سکتا ہے، جبکہ الیکشن کمیشن کا تحریک انصاف کی جو ممنوع فنڈنگ کیس ہے اس میں شو کاز نوٹس جاری کر دیا ہے، اور 22 اگست کو پیش ہو کر وضاحت کی بھی ہدایت کی گئی ہے۔ 22 اگست کو صبح 10 بجے پیش ہو کر کہا گیا ہے کہ اس شو کاز کا جواب جمع کروایا جائے۔ الیکشن کمیشن کی جانب سے 5 اگست کو جاری شو کاز میں ابراج گروپ کے سربراہ عارف نقوی کی جانب سے ملنے والے $21 لاکھ سے زائد رقم کا تذکرہ کیا گیا، جبکہ نوٹس میں بھارتی شہری رومیتا سیٹھی سے وصول $13,750 کا بھی ذکر کیا گیا۔ یہ وہ رومیتا ہے جس کا خاوند پاکستانی ہے، جوائنٹ اکاؤنٹ تھا، اس سے پیسے آئے، جو آدھے پیسے $13,750 اس کے خاوند کے نکال لیے، اور باقی انہوں نے بھارتی شہری کے کھاتے ڈال دیے۔ اور مذکورہ شوکاز میں الیکشن کمیشن نے امریکہ، کینیڈا اور دیگر ممالک اور کمپنیوں سے ملنے والے فنڈز کا بھی تذکرہ کیا ہے، جو سارے پاکستانی ہیں، اور وہ اوورسیز پاکستانی ہیں جو بیرون ملک کمپنیاں بنا کر بیٹھے ہیں۔ انہوں نے وہاں سے قانونی طور پر پیسے بھجوائے ہیں، اور اس کو انہوں نے غیر ملکی فنڈنگ کا نام دے کر کارروائی شروع کی ہے۔ ایف آئی اے کی طرف سے کہا گیا ہے، الیکشن کمیشن کی طرف سے شو کاز میں کہا گیا ہے کہ کیوں نہ تمام ممنوعہ فنڈز کو ضبط کر لیا جائے، اور کہا ہے کہ اگر آپ کے پاس وضاحت ہے تو آ کر وضاحت دیں۔ اور اس پر تحریک انصاف نے کیونکہ یہ معاملہ چیلنج کیا ہوا ہے، اور امید ہے کہ یاد تو بڑے آتے ہیں ہمیں ہمارے جو چیف جسٹس ہیں اطہر من اللہ صاحب نے 25 اگست کو واپس آنا ہے۔ وہ یہاں پر ہوتے تو چیزیں بڑی ڈیفرنٹ ہوتی، لیکن بدقسمتی کہ چھٹیاں آ گئیں اور انہوں نے جانا تھا، اور چھٹیوں کا 1 سال کے بعد یہی 1-2 ماہ چھٹیاں ہوتی ہیں، انہوں نے چھٹیاں گزارنے کے لیے سارے جو ہمارے جتنے بھی بڑے بیوروکریٹس ہیں، ہمارے ججز ہیں، وہ سارے چھٹیاں گزارنے کے لیے بیرون ملک جاتے ہیں، اور ریٹائرمنٹ کے بعد بھی بیرون ملک جاتے ہیں۔ تو اگر وہ ہوتے تو معاملہ کچھ اور ہوتا، لیکن امید کی جا رہی ہے کہ اسلام آباد ہائی کورٹ جو وہ فیصلہ ہے 2 اگست کا اس کو سسپینڈ کر دے گی، اور اس کے بعد جو معاملہ ہے وہ آگے چلے گا۔ اب لاہور ہائی کورٹ میں جو درخواست دائر کی گئی ہے عمران خان کے خلاف، اور وہ درخواست سماعت کے لیے مقرر بھی ہو چکی ہے، سابق وزیر اعظم کی جانب سے بیک وقت قومی اسمبلی کے 9 حلقوں سے الیکشن میں حصہ لینے کے خلاف درخواست دائر کی گئی تھی۔ امن ترقی پارٹی پنجاب، بیسیکلی یہ پی ڈی ایم کروا رہی ہے، امن ترقی پارٹی پنجاب کے صدر میاں آصف محمود کی جانب سے یہ درخواست دائر کی گئی۔ اب اس درخواست پر جسٹس شاہد جمیل صاحب 11 اگست کو درخواست پر سماعت کریں گے، اور
رجسٹرار آفس نے یہ درخواست سماعت کے لیے مقرر کی ہے جسٹس شاہد جمیل صاحب، جو اس 5 رکنی بینچ کا بھی حصہ تھے جنہوں نے حمزہ شہباز کی ری پولنگ کا حکم جاری کیا تھا، اور شاہد جمیل صاحب آپ کل اس کے اوپر سماعت کریں گے۔ درخواست میں یہ موقف اپنایا گیا ہے کہ عمران خان نے 9 حلقوں میں الیکشن میں حصہ لینے کا اعلان کیا ہے، جبکہ ابھی وہ رکن قومی اسمبلی ہیں اور ان کا استعفیٰ تاحال منظور نہیں ہوا۔ درخواست میں کہا گیا کہ عمران خان رکن قومی اسمبلی ہوتے ہوئے الیکشن میں حصہ نہیں لے سکتے، انہیں 9 نشستوں پر ضمنی انتخابات میں حصہ لینے سے روکا جائے۔ درخواست میں کہا گیا کہ ماضی میں عمران خان، بلاول بھٹو اور علیم خان نے 1 سے زیادہ حلقوں میں الیکشن لیا، رولز میں ترمیم کر کے ایک شخص کو ایک ہی نشست سے الیکشن میں حصہ لینے کا پابند کیا جائے، کہ ابھی رولز بنے نہیں ہیں، وہ چاہتے ہیں کہ آئین میں اور رولز میں بھی ابھی ترمیم ہو اور عمران خان کو روکا جائے، کیونکہ اس وقت جب میں آپ سے بات کر رہا ہوں یا یہ درخواست دائر ہوئی ہے، ایسی کوئی رکاوٹ نہیں ہے، بلکہ جو آرٹیکل 223 ہے وہ بڑا کلیئر ہے، جو ایسی کوئی ریسٹرکشن نہیں لگاتا، اور یہی وجہ ہے کہ اب ان کی طرف سے یہ درخواست دائر کی گئی ہے، اور اس میں یہ کہا گیا جی کہ عمران خان کو روکا جائے، عمران خان تو ہمیں کھا جائے گا، عمران خان تو ہمارے لیے کوئی جگہ نہیں چھوڑے گا، یہ ان کا خوف ہے، اور یہ اس خوف میں اسی طرح رہیں گے۔ دیکھتے ہیں کل کیا سماعت ہوتی ہے، کیا فیصلہ آتا ہے، جو بھی تفصیلات ہوں گی آپ کے ساتھ شیئر کرتے رہیں گے۔ اللہ پاک پاکستان کا حامی و ناصر ہو۔ بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔